بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ایک پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تو اسی وقت یہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی، اور اس وقت جو بات کی جا رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، یہ نہ تو کسی صحافی کی خبر ہے، نہ ہی حکومتی حلقوں میں سے کہیں بات کی گئی، بلکہ یہ بات دو پریس کانفرنسز سے واضح ہوئی، جس میں ایک ایس ایم تنویر صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور ایک میاں عامر محمود صاحب کی پریس کانفرنس تھی۔ لیکن اس پر بات اب کی جا رہی ہے۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم پر جب پوچھا جاتا تھا حکومتی وزراء سے تو وہ کہتے تھے، وزیر قانون خود کہتے تھے انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ اب بھی جب حکومتی سینئر لیڈرشپ سے پوچھا جاتا ہے، اسحاق ڈار صاحب سے 4 دن پہلے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابھی کوئی ایسی ترمیم نہیں آ رہی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کہا کہ ایسی کوئی ترمیم نہیں آ رہی، اس پر ویسے ہی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ 26ویں کی طرح 27ویں بھی بغیر حکومت کو معلوم ہوئے آ جائے، اور پھر آخری دنوں میں نمبر گیم کے لیے اس بار طریقہ کار تو مختلف ہوگا، کیونکہ اپوزیشن کو نہیں ملانا لیکن اتحادیوں کو شامل کرنا ضروری ہوگا، اور ان کو جو ہے وہ اعتماد میں لینا بھی بہت ضروری ہوگا۔ اب صورتحال اس وقت موجودہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ تو نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ این ایف سی ایوارڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر عدالتی نظام میں تبدیلی کی گئی تھی اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اور صوبوں کے حوالے سے یہ بات پہلی دفعہ نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے انتظامی نظام کو دیکھا جائے تو ہم نے ایک زمانے کے اندر 1 یونٹ کا فارمولا بھی دیکھا جس سے پاکستان کو چلایا گیا، پھر اس کے بعد صوبوں کے نئے صوبے بنانے کی بات مختلف حکومتوں کے اندر ہوتی رہی ہے، اور 90s کے اندر یہ بات بہت دفعہ ہوئی ہے۔ لیکن کیا یہ وقت کی ضرورت ہے، اور یا کوئی پولیٹیکل فائدہ اس سے لینا چاہتا ہے، یا صرف وفاق اپنا کنٹرول پورے ملک پر قائم رکھنا چاہتا ہے؟ اور اگر یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ جب سے پاکستان آزاد ہوا، جب سے پاکستان کا قیام ہوا، اس کے بعد سے ہماری آبادی تو بڑھ گئی لیکن صوبے ہی اتنے رہے، اور پوری دنیا کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو پوری دنیا کے اندر امریکہ کی آبادی 34 کروڑ بتائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے وہاں پر 50 ریاستیں ہیں، انڈونیشیا کی آبادی 22 کروڑ ہے، وہاں پر صوبے 38 ہیں، ملیشیا کی آبادی تقریباً 4 کروڑ ہے اور صوبے 13 ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 فیڈرل ٹیریٹریز ہیں، برازیل کی آبادی 21 کروڑ ہے، صوبے 26 ہیں۔ تو اس طرح مختلف ممالک کی بات کی جائے تو ہمارے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے تو ان کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے ہماری جتنی، لیکن ان کے ہاں مختلف صوبے موجود ہیں۔ اب اس صورتحال کے اندر 2 اہم چیزیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ کیا 27ویں ترمیم آ رہی ہے، دوسرا جو 27ویں ترمیم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کیا پاکستان کو اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے یا نہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے شبیلہ فاروقی صاحبہ موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام سے حافظ حمداللہ صاحب موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے نعیم پنجوتا صاحب موجود ہیں۔ میں شبیلہ صاحبہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ بات تو کافی ہو رہی ہے اور باخبر لوگ بات کر رہے ہیں، اور جب 26ویں ترمیم آئی تھی تب بھی کہا گیا تھا کہ 27ویں ترمیم ضرور آئے گی، تو کیا آپ تک بھی یہ بات پہنچی، یا کوئی ڈرافٹ پہنچا، یا کسی طرح کی کوئی سجیشن مانگی گئی 27ویں ترمیم کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ کیا یہ آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، ابھی تک تو یہ تمام قیاس آرائیاں ہیں، چند ایک لوگوں نے شاید میڈیا پہ آ کے اس کے حوالے سے بات کی ہے، کچھ لوگوں کے خدشات ہیں، کچھ بلاگز پہ ویلاگز کے اوپر یہ بات چیت ہوئی ہے، لیکن ابھی تک ہم تک ایسی کوئی بات نہ پہنچی ہے، نہ ڈسکس ہوئی ہے، نہ کوئی آفیشیل ایسی کمیونیکیشن ہوئی ہے۔ تو اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ تبصرہ کرنا مجھے نہیں لگتا کہ مناسب ہوگا، بیکاز میڈیا میں بہت ساری خبریں ایسی چلتی ہیں جو حقائق پہ مبنی نہیں ہوتی ہیں۔ جب تک کوئی کنکریٹ چیز ہمارے تک آفیشیلی نہیں پہنچائی جاتی، اس کے اوپر تو ظاہری بات ہے ہم کمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں جو اس میں بات ہو رہی ہے نئے صوبے بنانے کے حوالے سے، وہ اس وقت کیا آبادی کے لحاظ سے پاکستان میں ایک اہم ضرورت نہیں ہے؟ اگین دیکھیے، یہ کچھ ویلاگز کے اوپر بات کی گئی، کچھ میسیجز پہ یہ بات چلی کہ کہیں کہا گیا کہ 33 صوبے بنائے جائیں۔ سندھ میں تو اس قسم کی کوئی چیز بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے یہ قرارداد پاس ہوئی تھی پنجاب اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، وہاں پر اس کے ڈسکشن ہو سکتا ہے۔ اور اگین اگر نئے صوبے بنانے کی بات ہوگی بھی تو وہ پارلیمان کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کا ایک پروسیس ہے۔ اس صوبے کی اسمبلی سے 2/3 اکثریت سے یہ ڈیمانڈ آنی چاہیے، اس کے بعد اس کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے۔ ابھی تک تو ایسی کوئی بات ہم نے کسی اور صوبے میں نہیں دیکھی، نہ سندھ میں، نہ کے پی کے میں، نہ بلوچستان کے اندر۔
یہ ڈسکشن پارلیمان میں ہونی چاہیے، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو کرنی چاہیے اگر ایسی کوئی موو ہے یا خواہشات ہیں یا کسی قسم کی کوئی لوگ چاہتے ہیں. جہاں تک دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت اگر آپ بات کرتے ہیں کہ نئے صوبے بنانے کے بعد ایڈمنسٹریٹیولی معاملات بہتر ہو جائیں گے، میری نظر میں اس وقت جو سب سے اہم بات ہونی چاہیے اور تبصرہ ہونا چاہیے وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ہونا چاہیے، جس نے پورے ملک کو شدید متاثر کیا. آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں کیا تباہی ہوئی ہے، کراچی میں شدید بارشیں ہوئی ہیں اور کراچی کا نظام درہم بھرم ہو گیا. اسی طرح سے آپ نے 2022 میں دیکھا تھا کہ جب کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں شدید بارشیں ہوئیں تو سندھ کے اندر شدید سیلاب آیا اور کتنی تباہی ہوئی. سو یہ وقت کی ضرورت ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ آگے جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی ہیٹ ویو آتی ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، تو ہم لوگوں کی جانیں کیسے بچائیں گے، ہم لوگوں کو کیسے کلائمیٹ ریزسٹنٹ چیزیں دیں. دیکھیں سڑکیں بن جاتی ہیں، فصلیں دوبارہ آ جائیں گی، لیکن انسانی جانیں واپس نہیں آتی ہیں. یہی تو بات کی جا رہی ہے کہ صوبہ کہتا ہے کہ ہم یہی تو بات کی جا رہی ہے کہ صوبہ کہتا ہے کہ ہم تمام وسائل جو ہے اپنا تمام ریونیو صوبوں کو دے دیتے ہیں اور صوبے پرفارم نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹو مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں اس چیز پر دوبارہ آتا ہوں، لیکن میں پنجوتا صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ ابھی تک قیاسات آئی ہیں یا 26ویں آئینی ترمیم کی طرح ایک دم سرپرائز ملے گا 27ویں کا اور ملنے جلد جا رہا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے قانون اور دستور جو ہے اس کی سربلندی ہونی چاہیے. جب تک قانون نہیں ہوگا، آئین کی سربلندی نہیں ہوگی، پاکستان میں معاملات کا حل نہیں ہو سکتا. اب جب قانون ہوتا ہے، آپ کے ملک کے اندر امن ہوتا ہے، تو پھر آپ کے ملک کے اندر باہر سے سرمایہ کاری آتی ہے، اور جب سرمایہ کاری آتی ہے تو آپ کے ملک کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے. آپ کے ملک کی معیشت ٹھیک ہو تو پھر آپ کا غریب سے نیچے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ خوشحال ہوتے ہیں، آپ کے ملک کے اندر خوشحالی آتی ہے. تو بیسک جو چیز ہے وہ قانون اور آئین کی بالادستی ہے. اب آپ آ جائیں اس جو گفتگو ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہ پارلیمان جس کے پاس جس کو عوام نے بھیجے ہی نہیں ہے، جس کو عوام نے اختیار ہی نہیں دیا، وہ ایک جیلی پارلیمنٹ بنائی گئی ہے، تو اس سے جتنے بھی فیصلوں کی توقع کی جائے وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ کم ہے اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ 26ویں جب ترمیم ہوئی یا اس کے علاوہ کوئی اگر ان کی طرف سے بل پیش کیا گیا تو میں نے کئی لوگوں سے سنا کہ ان کو خود نہیں پتا کہ یہ قانون کیسے آیا، اس کے اندر کیا لکھا ہو. بلکہ وہاں بھی وہ بیرسٹر گور صاحب نے بتایا کہ ایک دو لوگوں سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے، ابھی آئے گا تو پتہ چلے گا. تو انہیں خود خبر نہیں ہوتی کیونکہ وہ پیچھے سے بھجوایا جاتا ہے اور پھر اس کو آگے جو ہے یہ پیش کر دیتے ہیں اور اس کو پاس کر دیتے ہیں. جہاں سے بھی آتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے، لیکن 26ویں ترمیم ہو گئی، آپ کچھ نہیں کر سکے. 27ویں بھی ہو جائے گی، آپ جی دیکھیں میں وہی گزارش کر سکوں. دیکھیں ہم تو اپنی موقع پر قائم رہے. دوسری ان کی حد تک بات یہ تو یہ قائم رہ نہیں سکتے، تو اس کی ریزن یہ تھی کہ اگر یہ قائم ہونے سے ہٹتے تو وہ ان کو دھمکی لگا دیتے کہ عمران خان کو ہم رہا کر دیں گے، آپ تو ہارے ہوئے ہیں، فارم 47 دکھا. کمشنر راولپنڈی کا بیان آیا تھا، اس کے بعد وہ کمشنر راولپنڈی کدھر گیا؟ تو لہٰذا انہوں نے مجبوری کے اندر آ کے یا جس طرح سے بھی آ کے انہوں نے وہ اپنی جو ہے وہ پاس کی، صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ اس کے اندر ان کا رول نہیں تھا یا یہ ان کے اوپر برڈن نہیں آتا، گناہ نہیں آتا، تو یہ مکمل طور پر اس میں ملوث ہیں اور انہوں نے پورا رول ادا کیا. تو آپ سمجھتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے، نئے صوبے بننے چاہیے؟ دیکھیں جو آرٹیکل 239 ہے اس کی ذیلی شق 4 ہے، اس کے مطابق جو صوبے ہیں وہ کوئی قرارداد پیش کرتے ہیں، پاس کرتے ہیں، جس میں وہ علیحدہ صوبوں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبوں سے یہ اختیارات واپس لینے کی طرف جو بڑھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ آرٹیکل 239 کی ذیلی شق 4 جو ہے اس کو تبدیل کر کے وفاق اپنے پاس یہ اختیار لانا چاہتا ہے. تو یہ اس بدنیتی جو نظر آ رہی ہے اس سے واضح ہے کہ کیا چیز ہے جو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر کے پی پی اندر بات کی جائے تو وہاں معدنیات نظر آتے ہیں. وہ امریکہ کے ساتھ جو جا کر بات چیت ہوئی، جو ڈیل ہوئی، جو کہا گیا کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے، ہماری بڑی اچھے معاہدے ہو گئے، ہمیں تو آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا معاہدے ہیں. کے پی میں ہمارا موقف بڑا کلیئر رہا کہ ہم معدنیات کسی کو نہیں دیں گے، یہ صوبائی معاملہ ہے، اور اگر کسی جو ہے ملک کے ساتھ معاملہ چلتا ہے معدنیات کے حوالے سے تو وہ کے پی کی حکومت کرے گی، وہاں کی عوام کرے گی، وہاں کے عوامی نمائندے کریں گے، وہ علاقے کے لوگ ہوں گے، ان کا شیئر ہوگا، اور اس کا ایک پیٹرن ہوگا کہ انٹرنیشنل آکشن کی طرف جاتے ہیں. یہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا کہ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے کیسی حکومت کو بٹھائے گا اور وہی وہاں ترمیم کر کے اپنی مرضی سے وہاں
کے پی جو ہے ہماری حکومت مان نہیں رہی ہے, پی ٹی آئی کے لوگ مان نہیں رہے, تو ایک الگ صوبہ بنا کر تو وہاں سیدھا ڈائریکٹلی قبضہ کیا جائے تو ہم اسے مسترد کریں گے. ٹھیک ہے, حمداللہ صاحب نے جوائن کیا. میں حمداللہ صاحب, پیپلز پارٹی نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی ترمیم آ رہی ہے یا امینڈمنٹ آ رہی ہے 27ویں. آپ بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ آ رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کب تک آئے گی اور کیا سورس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, سورس تو میرے خیال میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو فی الحال لے لیں, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ جو بھی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, ان پارٹیوں سے ادب کے ساتھ یہ پوچھئے, جو حکومتی پارٹیاں ہیں ان سے یہ پوچھئے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تو نہ وزیر قانون تارڑ صاحب کو پتہ تھا اور نہ نائب وزیر اعظم کو پتہ تھا, وزیر خزانہ کو, نہ کسی پارلیمنٹرین کو جو حکومتی وہ ہے نہ ان کے علم میں تھا. ان سے پوچھا بھی گیا, آپ کے ریکارڈ پر موجود ہوں گے کہ ان سے پوچھا گیا تارڑ صاحب سے کہ 26ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. انہوں نے کہا مجھے بحثت وزیر مجھے تو پتہ نہیں ہے, اگر آپ کو علم ہو. تو جو 27ویں آئینی ترمیم آئے گی آپ کے خیال میں ان پارٹیوں سے پوچھا جائے گا, جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں ان سے نہیں پوچھا گیا, 27ویں میں بھی ان سے نہیں پوچھا جائے گا. 27ویں ترمیم آئے گی اور ان کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی, اور اگر وہ 27ویں ترمیم وہ نہیں کریں گے, ان کے لیے ایکسیپٹ نہیں ہے, تو پھر جو لانے والے ہیں اگر اس کے بدلے میں وہ جو کچھ بھی چاہے پھر انہی دو پارٹیوں اور حکومتی پارٹیوں نے ان کو دینا ہوگا, کیونکہ یہ سیاست تو اصولی سیاست نہیں ہے, یہ تو اصولی سیاست ہے. اصول کرو اور اصول لے کے آؤ اور آپ دے دیں, کچھ لو اور کچھ دو کا سوال ہے. وہ اصل اصولی اور نظریاتی سیاست تو ابھی نہیں ہے. اگر اصولی اور نظریاتی سیاست ہوتی تو آپ کے خیال میں 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو ڈرامہ رچایا گیا 8 فروری کو, اس کے نتیجے میں اسی ایک پارٹی کو بھی یہ الیکشن قبول نہیں کرنا چاہیے تھی, لیکن قبول بھی کیا اور حکومت میں بھی چلے گئے. حمداللہ صاحب, قطع کلامی کی معذرت, یہ بتائیے گا کہ 26ویں ترمیم پر بھی تو اعتراضات تھے, آپ کو بھی اعتراضات تھے, پھر آپ نے بھی ساتھ مل کر وہ اعتراضات جو کچھ دور ہو سکے وہ کر کے وہ پاس تو ہو گئی, تو اس پر بھی اگر کسی کا اعتراض ہوا تو وہ کسی نہ کسی طرح منا لیں گے جس طرح 26ویں پر منا لیا تھا. نہیں, بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تو اس وقت تو میں مولانا صاحب نے کہا کہ پہلے تو 26ویں آئینی ترمیم لے کے آؤ کہ اس کے اندر ہے کیا. باہر ٹھیک ہے مسودے پر 26ویں آئینی ترمیم لکھا ہے, لیکن یہ بتا دیں کہ اس مسودے کے اندر ہے کیا. تو مولانا صاحب کہتے ہیں جب رات کے تاریکی میں ایک سیاہ لفافے میں دیا گیا تو وہ سیاہ سانپ تھا, کالا سانپ تھا, آئین کے لیے بھی, جمہوریت کے لیے بھی, پارلیمنٹ کے لیے بھی اور سیاست کے لیے بھی. تو مولانا صاحب کے مطابق اس سانپ کے دانت میں نے نکال دیے جو زہریلا دانت تھے. وہ مولانا صاحب کا کمال تھا, وہ دیگر پارٹیوں کا کمال نہیں تھا. ان کے لیے تو وہی صورت میں, اسی صورت میں ایکسیپٹیبل تھا, کیونکہ 52 اور 53 ترامیم تھے. مولانا صاحب کی کاوش اور محنت اور جدوجہد سے 53 سے آ کے وہ 22 پہ لا کے محدود کیا گیا. 4-5 ہمارے ترامیم تھے. تو اس لیے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, آپ ذرا ماضی میں بھی, ماضی قریب کی بات ہے, آپ ذرا دیکھیے کہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے. کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم, جہاں تک ہم نے ساتھ دیا, ہم نے 73 کا آئین کو کافی حد تک بچا دیا. وہ تو آرٹیکل 8 کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے, انسانی حقوق کو پاؤں تلے روندنا چاہتے تھے, وہ تو اور بھی بہت سی چیزیں لانا چاہتی تھی. لیکن جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے, جس کو اپریشیٹ کیا پیپلز پارٹی نے بھی, PMLN نے بھی, PTI نے بھی, تمام جماعتوں نے مولانا صاحب کے واہ واہ کے نعرے لگے, اپوزیشن کی طرف سے بھی اور ٹریجری کی طرف سے بھی. اب اگر ان کے لیے 26ویں ابھی پسند نہیں ہے, کیوں پسند نہیں ہے یہ انہوں نے بتانا ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے, لیکن بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ذرا کہ انتظامی معاملات جس کا وفاق ذکر کر رہا ہے, یا اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ جو وسائل ڈسٹرکٹس تک منتقل نہیں ہوتے, تو جب سے 2010 سے یہ 18ویں ترمیم آئی تب سے اب تک صوبوں نے کیا کیا اپنی عوام کی بہتری کے لیے, ذرا اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. کیونکہ جب سے 18ویں ترمیم آئی اس کے اندر اختیارات صوبوں کو دیے گئے, تو اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ شہریوں کے لیے وہ مسائل دور نہیں ہوئے. شرمیلا صاحبہ, 2010 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر حکومت ہے, لیکن جب ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کے مسائل اس طرح حل نہیں ہوئے, جس میں سے اگر دیکھا جائے تو تعلیم کی بات کر لی جائے تو پرائمری سکولز کی تعداد 36,000 ہے, مڈل اور ہائی سکولز کی تعداد 4,730 ہے,
اور پرائمری اسکول سے پڑھنے والے 54% بچے مزید تعلیم جاری نہیں رکھ پاتے۔ اسی طرح 72,000 وارداتیں 2024 میں اسٹریٹ کرائمز کی صرف کراچی میں ہوئی۔ ایک دن میں 139 موٹر سائیکلیں چوری کی گئی تھی یا چھین لی گئی تھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خود بلاول بھٹو زرداری صاحب پانی جو ہے وہ ٹینکر سے منگواتے ہیں، شہر کی 81% آبادی کو پانی خریدنا پڑتا ہے۔ تو یہ مسائل اگر ان 16 سالوں کے اندر صوبوں کو اختیار منتقل ہونے کے بعد بھی نہیں حل ہوئے تو یہ پھر کیسے حل ہوں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 16 سال پہلے کراچی کی آبادی کچھ اور تھی، آج 16 سال بعد کراچی کی آبادی کچھ اور تھی۔ کراچی میں ان پچھلے سالوں میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ کراچی کے اندر ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن ہوئی ہے، کراچی کے اندر نئی سڑکیں بنی ہیں، کراچی کے اندر کچرے کا نظام، اٹھانے کا نظام اب بہت بہتر ہے۔ پہلے تو آپ کراچی میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر دیکھتے تھے۔ کراچی کی ٹرانسپورٹیشن سسٹم جس کے اوپر بہت شدید شکایت بھی تھی، اعتراضات بھی تھے کہ کراچی میں کوئی ڈیڈیکیٹڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم نہیں ہے، اب ہمارے پاس گرین بسز ہیں، پنک بسز خواتین کے لیے ہیں۔ کراچی میں کام ہوا ہے، لیکن کراچی از اے ہیوج سٹی، ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے جہاں پر ہر ایتھنیسٹی سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ کراچی میں باہر سے بھی لوگ مائیگریٹ کر کے آتے ہیں نوکریوں کی تلاش کے اندر۔ کراچی کے اندر ماضی کے اندر جو اللیگل کنسٹرکشنز ہوئی ہیں، کوئی روڈ میپ نہیں بنا، کوئی ماسٹر پلان نہیں بنا، اس کے شدید ایشوز ہیں۔ ان حوالے سے چیزیں دیکھیں ٹیکل کی جا رہی ہیں۔ ایک وقت تھا جب کراچی کے اندر کا سب سے بڑا جو نالا تھا گجر نالا، اس پہ تجاوزات ہوئی تھی، اور اس کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ جب بارش آتی تھی، کیونکہ وہ نالے کے اوپر اللیگل کنسٹرکشن ہوئی تھی، گھر بنائے ہوئے تھے، تو کراچی کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا تھا۔ آج اس نالے کو صاف کرا کے اس نالے کے اندر پانی بہتا ہے، اور آج گھنٹوں کے اندر شدید بارشوں کے باوجود کراچی کی سڑکیں جو ہیں وہ پانی سے کلیئر ہو جاتی ہیں۔ پہلے مجھے یاد ہے، کیونکہ میں تو کراچی کی رہنے والی ہوں، کراچی کے اندر 2-3 دن پانی کھڑا رہتا تھا سڑکوں پہ، اور میجر سڑکوں کے اوپر بارش ہوتی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس دفعہ اتنی شدید بارش ہوئی ہے، معمول سے کئی زیادہ بارش ہوئی ہے، اور مسلسل بارش ہوتی رہی ہے، 200 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود چند گھنٹوں میں پانی صاف ہو گیا، اور جو ٹریفک جیم بھی ہے وہ ٹریفک کا نظام جو درم بھرم ہوا، لیکن آپ نے خود ذکر کیا کہ 2010 سے آبادی زیادہ ہو گئی، آپ نے خود ذکر کیا 2010 سے آبادی زیادہ ہوگی، اسی طرح پورے ملک کی آبادی زیادہ ہوئی، تو آپ سمجھتی ہیں کہ مزید یونٹس بنانے چاہیے ایڈمنسٹریٹو، جس کو صوبہ کا نام دیا جا رہا ہے، تاکہ پھر بہتر طریقے سے لوگوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے؟ اور کراچی جیسا ایک بڑا شہر جس کے اندر زیادہ لوگ، دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ڈیبیٹ، یہ جو ڈسکشن ہے، یہ ڈیبیٹ ہے، یہ ٹی وی چینلز پہ تو ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ ڈسکشن ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس صوبے کی اسمبلی میں، جس طرح پنجاب اسمبلی میں ہوئی ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے۔ تو ساؤتھ پنجاب سے پھر شروع کرتے ہیں نا، صوبہ بناتے ہیں، ساؤتھ پنجاب ایک الگ صوبہ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ الگ صوبہ بنانے سے کیا ایڈمنسٹریٹو معاملات بہتر ہو گئے ہیں، کیا نظام زندگی لوگوں کے لیے بہتر ہو گیا ہے، آسان ہو گیا ہے، اس کے بعد کوشش کرتے ہیں۔ یکدم تو آپ کو جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ 33 صوبے بنا دیں، وہ تو نہیں ہو سکتا نا، کہیں سے تو شروعات ہوگی۔ اور جس اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی یہ قرارداد پاس ہوئی ہے، تو ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو اگر صرف پنجاب کی حد تک ہوا تو پھر آپ پیپلز پارٹی وفاق میں سپورٹ کرے گی اس کو؟ دیکھیں وفاق میں تو قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی ہے، اور پنجاب اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی ہے۔ اگر اس صوبے کے لوگ یہ چاہتے ہیں، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز یہ چاہتے ہیں، تو پھر کسی کو کیوں اعتراض ہوگا؟ اور دیکھیے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا آبادی کے حوالے سے، تو وہاں تو سب سے پہلے شروعات وہاں سے ہونی چاہیے، اور شروعات ہوئی ہے۔ یہ تو قراردادیں بہت سالوں پہلے ہو گئی تھی، اب تک تو صوبہ بن جانا چاہیے تھا، تو بالکل پیپلز پارٹی اسے سپورٹ کرے۔ پنجوتا صاحب، کیونکہ یہ تو آپ کے مینڈیٹ میں بھی تھا کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے ایک صوبہ بنایا جائے، وفاق کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی صوبے کے ساتھ کوئی بھی معاملہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سموتھنس نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، سیکیورٹی کے معاملات پر دیکھ لیں تو وفاق کی پالیسی اور ہے، کے پی کے حکومت کی پالیسی اور ہے۔ اسی طرح منرلز کے حوالے سے وفاق چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو معاشی طور پر بہتر کرنے کے لیے منرلز کے حوالے سے پوری دنیا سے ڈیل کریں، لیکن وہ منرلز بل پر آپ لوگوں کا موقف اور تھا، وفاق کا موقف اور تھا، تو اس لیے یہ گنجائش پیدا ہو رہی ہے یا لگتا ہے کہ یہ آئے گی؟ تو آپ جو موقف پہلے رکھتے تھے اگر وہی اب وفاق کرنا چاہے پنجاب کو 2 صوبوں میں، تو اس کو تو سپورٹ کریں گے نا؟ عوامی نمائندہ حکومت لے آئے نا، وہ فیصلہ کرے کہاں صوبہ بنانا ہے کہاں۔ دیکھیں آپ اسلام آباد کے حساب لگا لیں، چھوٹا سا شہر ہے، کیا یہاں انصاف مل رہا ہے لوگوں کو؟ کیا لوگوں کی دہلیز کے اوپر انصاف میسر ہے؟
کیا یہاں ڈکیتیاں جو ہیں وہ کنٹرول ہو گئی ہیں؟ کیا لوگوں کے گھروں میں چھاپے؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی؟ پولیٹیکل چھوڑ دیں، اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ کیا ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ تو یہ بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ ہر ضلع کے اندر صوبہ بنا دیں گے تو معاملات حل ہو جائیں گے. معاملات حل ہوں گے آپ کے ملک کے اندر رول آف لا ہوگا. جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، جب تک آپ کے نمائندے ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کے نچلی سطح تک کیسے انصاف آئے گا؟ یہاں جنہوں نے بڑی بڑی چوریاں کی، جنہوں نے بڑی بڑی اپنی جائیدادیں بنائیں، ملیں بنائیں، فیکٹریاں بنائیں، ان کو چھوڑ دیا گیا اور آج مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر ایک موٹر سائیکل چور ہے، وہ ہلکی پھلکی کوئی بات چوری کرتا ہے تو وہ جیلوں میں پڑا ہے، سڑ رہا ہے. تو دوہرا معیار نظام انصاف کا نہیں ہونا چاہیے. قانون ہر ایک کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو جب تک قانون برابر نہیں ہوگا، آپ کے ملک کے اندر کوئی بھی چیز بہتر نہیں ہو سکتی. اب امن کا معاملہ آپ نے اٹھایا ہے. امن دیکھیں یہاں بلوچستان کے اندر کیا صورتحال ہے. تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ بارڈرز کے اوپر کس کی ڈیوٹی ہے، کس نے کنٹرول کرنا ہے کہ کوئی وہاں سے بارڈر پار نہ کرے. ٹھیک ہے، پھر دیکھنا ہے کہ اس میں تمام ادارے جو ہیں وہ کوآپریشن کریں، بالکل کریں. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس سے سوال کیا جائے گا وہ الٹا آپ کو جو ہے وہ آنکھیں دکھائے گا، بلکہ وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ الٹا دھر لیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے سوال کیوں کیا. یعنی جس ملک کے اندر قائد اعظم کی تصویر اٹھانے کے اوپر لوگوں پر پرچے درج ہو رہے ہوں، یا فلسطین کے حق میں بولنے پر جو ہمارا مسلمان ملک ہے بولنے کے اوپر پرچے درج ہو رہے ہوں یا لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، ہماری جماعت کو چھوڑیں، سینیٹر مشتاق ادھر کھڑے تھے، ٹھیک ہے، ان کو اٹھا لیا گیا، ان کے اوپر مقدمات دہشت گردی کے بنا دیے گئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں یہ وفاق کوئی ایسی پالیسی بنا کے بیٹھی ہے اور ایسا کوئی منصوبہ لے کر آئے گی اور عوام کے اندر خوشحالی ہو جائے گی؟ دیکھیں، جب آپ کے ٹارگٹس یہ ہوں گے نا کہ ہم نے یہاں سے صرف پیسہ بنانا ہے، تو آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ کے ٹارگٹس یہ ہوں ٹھیک. کہ ہم لیکن جو ہمیں عوام نے منتخب کیا یا نہیں کیا، ہم اس کو قبول کریں، پھر آگے آپ بڑھیں. لیکن یہ ہے نا کہ چیزوں کو سموتھلی لے کے جانے کے لیے کہیں نہ کہیں ساتھ ہو کر چلنا تو پڑے گا. حمداللہ صاحب، آپ بات کرتے ہیں کہ لاسانی نہیں، ایڈمنسٹریٹو سطح پر صوبوں کی تقسیم ہونی چاہیے یا نئے صوبے بننے چاہیے، لیکن بات تو وہی ہے کہ پھر نئے صوبے تو بننے چاہیے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ چار صوبے یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے مشکل معیشت، پاکستان کی معیشت جو ترقی نہیں کر رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ 4 صوبوں کو 12 کیا جائے پھر ترقی پذیر ملک بن جائے گا؟ یہ 4 صوبے رکاوٹ تھی، تو اگر 4 صوبے رکاوٹ تھی تو آپ نے 73 کے بعد بنانا چاہیے تھا. ضیاء الحق نے 10 سال حکومت کی، اس کے بعد مشرف نے 10 سال حکومت کی. اس زمانے میں تم نے کیوں نہیں بنایا 10-12 صوبے؟ میں صوبائی انتظامی سطح پر صوبوں کے حق میں ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک سیٹ پہ رکھے، لیکن پہلے یہ حل کرنا ہوگا کہ ملک کو اس دہانے پہ جو پہنچایا گیا ہے کہ جس میں نہ سیکورٹی استحکام ہے، نہ معاشی استحکام ہے، نہ سیاسی، اس کا بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسباب اور عوامل کیا ہے؟ کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 12 صوبے نہیں ہیں، 20 صوبے نہیں ہیں، یہ 4 صوبے؟ تو صوبے ہزارے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، بابا ہزارہ دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن صوبہ نہیں ملا. بلوچستان میں صوبوں کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، کیا آپ نے ان کو صوبے دیے؟ آپ نے تو ان کو غدار ڈکلیئر کیا. خیبر پختونخوا میں صوبے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، آپ وہ نہیں دے رہے تھے، بلکہ صرف ایک پختونخوا نام آپ سے لیا جا رہا تھا. آپ نے کہا نہیں، خیبر ساتھ لگاؤ پھر پختونخوا اور پختونستان. کیوں؟ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو جب آپ اس وقت صوبوں کے حق میں نہیں تھے، اب کون سی وہی آپ پر آئی کہ آج صبح بنیادی مسئلہ ہے؟ کیا اس ملک کی سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، اس ملک کی سیکورٹی عدم استحکام، اس ملک کی کرپشن کا بنیادی، یہ ان گورننس کا، بیڈ گورننس کا، اس کا بنیادی وجہ یہ 4 صوبے؟ پہلے اس سوال کو حل کرنا ہوگا کہ کون ہے. جب یہ نشاندہی ہو جائے گی کہ ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ جمہوریت کے راستے میں، اسلام کے راستے میں، قائد اعظم کا پاکستان نہ بنانے کے راستے میں اور قانونیت کے راستے میں، پارلیمنٹ کو سپریمیسی کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ پہلے اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کی نشاندہی ہو، پھر اس کا علاج ہو، اس کے بعد پھر صوبوں پر بات کریں گے. آئین کو مذاق بنایا، جس وقت بھی آپ کی جی چھائی ہے آج ہم نے 27ویں ترمیم کرنی ہے. کیوں؟ ترقی کے راستے میں 18ویں ترمیم بہت رکاوٹ ہے. 8 فروری کے الیکشن میں تو 18ویں ترمیم رکاوٹ نہیں تھی، نہ آئین رکاوٹ تھا، نہ 4 صوبے رکاوٹ تھی. 8 فروری کے الیکشن میں رکاوٹ کون تھا؟ یہ ذرا بتائیے. کوئی چینل، کوئی اینکر پرسن، کوئی سیاستدان بات کر سکتا ہے؟ 8 فروری کو الیکشن ہوا یا ایکشن یا ڈرامہ ہوا؟ پہلے اس کا حل ہونا چاہیے. آپ نے ایک ڈرامہ رچایا، اس ڈرامے کے ذریعے ابھی آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اس ملک کو
مضبوط مستحکم اور محفوظ ملک چاہتے ہیں اس موجودہ اسمبلی سے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے. میں پیپلز پارٹی کو بھی کہہ رہا ہوں, مسلم لیگ نون کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس قسم کی ترمیم آ رہی ہے, نکلو حکومت سے. جس نے حکومت کرنی ہے حکومت اس کے حوالے کرو, ان کو کہو کہ جاؤ مذاق بناؤ ملک کے ساتھ. روکے گا کون؟ کیا آپ تحریک لے کر آئیں گے؟ کیا کریں گے اگر آ جاتی ہے اور پاس بھی ہو جاتی ہے؟ اس بار تو وہ 26ویں والا ماحول بھی نہیں ہے کہ آپ کے ووٹ کی ضرورت ہو اور اس کے بعد ہی پاس ہوگی. اس دفعہ تو آپ کا ووٹ بھی نہیں چاہیے ان کو. نہیں, میری بات سنیے نا, اگر اس طرح کی اندھیر نگری ہے جس کی بینس اس کی لاٹھی ہے تو مزے کرے. زندہ آباد پیپلز پارٹی. سندھ 2 صوبوں میں تقسیم ہوگی, 3 صوبوں میں تقسیم ہوگی, پھر وہ مزے اڑائے. پنجاب 4 صوبوں میں تقسیم ہوگی, پھر اس کی چودراہٹ ختم ہوگی. ہم تو ویسے آپ نے کڈے لین لگایا ہے. ملک کو تو مذاق بنایا گیا ہے. پہلے تو آپ کہتے تھے کہ صوبوں کو زیادہ کرنا یہ ملک کی تقسیم کی بات ہے. اب یہ وہی کہاں سے آئی کہ ترقی کے راستے میں 4 صوبے رکاوٹ ہے, اس کو 12 اور 20 ہونا چاہیے. نہیں, پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا. عوامی پارلیمنٹ, جمہوری پارلیمنٹ, عوام کی مینڈیٹ کے حامل پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. یہ ڈکوسلے اور یہ ڈرامے فیصلہ نہیں کر سکتی ہے. شمیلہ صاحبہ, اگر اب آتی ہے 27ویں امینڈمنٹ تو اس کے اعتراض میں کیا آپ لوگ حکومت چھوڑ دیں گے یا اتحاد چھوڑ دیں گے؟ اس طرح میں نے کہا کہ ابھی تو 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کوئی خد و خال ہی نہیں ہے, کوئی انٹیمیشن ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے قیاس رائیاں ہیں. آپ تو وہاں تک پہنچ گئے کہ وہ آ گئی اور اس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت ہی چھوڑ دے گی. ہمیں تو 26ویں کا بھی نہیں پتا تھا, آ گئی, پھر پیپلز پارٹی نے اس کو پاس کروایا. ہاں, تو پیپلز پارٹی اس کے اوپر بیٹھی, پیپلز پارٹی نے اس پہ ڈیلیبریٹ کیا. اس میں تو 50 شکیں تھیں. پیپلز پارٹی کی ڈیلیبریشنز اور پیپلز پارٹی کی انپٹ کے بعد وہ شکیں نکالی گئیں اور اس کے بعد وہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی. پیپلز پارٹی کی کاوشوں کے نتیجے میں, بالخصوص بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوشوں کے نتیجے میں وہ یونانیمسلی پاس ہوئی. ورنہ تو مولانا صاحب اس کو پاس نہیں کروا رہے تھے, اس کا حصہ نہیں بن رہے تھے. تو پیپلز پارٹی تو کنسنسس پالیٹکس کرتی ہے نا, سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے. جو اعتراضات پی ٹی آئی کے تھے وہ بھی نکالے گئے. وہ اور بات ہے کہ آخری وقت میں, آخری لمحات میں پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا اور سیشن کا, اور نہ ووٹ ہاں میں دیا نہ نا میں دیا, لیکن جسے کہتے ہیں نا سائلنٹ اپروول, وہ رہی. سو ابھی تو ایسا کوئی کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں اس پہ کیا تبصرہ کروں گی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بحث ایکچولی یہ چل رہی ہے. وفاق کہتا ہے کہ ٹیکس کلیکٹ کر کے ہم صوبوں کو دیتے ہیں اور پھر جو قرض کا بوجھ ہے, سود کا بوجھ ہے, وہ ہم برداشت کرتے ہیں. اسی طرح عسکری اخراجات بھی ہم برداشت کرتے ہیں. جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ بھی وفاق ہی ادا کرتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر جو بوجھ ہے وہ ہم برداشت کرتے ہیں اور صوبے اس میں کردار ادا نہیں کرتے. وفاق نہیں کہہ رہا, یہ چند وی لاگز اور بلاگز کہہ رہے ہیں. جب وفاق کی آفیشلی بات کرے گا تو پھر اس کا جواب بھی ملے گا. اور جہاں تک قرضوں کا بوجھ ہے تو دیکھیے وفاق کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے. 18ویں ترمیم کے بعد جو وزارتیں ڈیوالو ہو گئی ہیں, جو محکمے ڈیوالو ہو گئے ہیں, وہ وزارتیں کیوں چل رہی ہیں؟ یہ تو پیپلز پارٹی کے منشور میں تھیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ الیکشن سے پہلے مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن جیسی منسٹریز جو صوبوں کو ڈیوالو ہو گئی ہے آپ یہ ختم کر دیں وفاق میں, تو 300 ارب روپے تو آپ ویسے ہی بچا لیں گے. تو شروعات تو یہاں سے ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے پنجوتا صاحب, اگر یہ آئینی ترمیم آتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کیا آپشن اپنائے گی؟ دیکھیں, ہم تو اس پورے سیٹ اپ کے خلاف آلریڈی گئے ہوئے ہیں, عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے. ہماری پٹیشن جو ہیں وہ باقی ہیں اور ان پہ فیصلہ نہیں دیا جا رہا. 180 دنوں کا ٹائم ہوتا ہے. کچھ پر اعتراضات لگا کے مسترد کر دیا گیا. حالانکہ دیکھیں, آپ کے لاکھوں ووٹ جو ہے وہ لوگوں کو ملا, تو اس کو مسترد کر صرف ایک ہلکے پھلکے آبجیکشن کے اوپر کہ آپ نے یہ مور نہیں لگائی یا نام تھوڑا سا نیچے لکھنا تھا اوپر لکھ دیا, اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مسترد جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو ہم تو آلریڈی گئے ہوئے ہیں اس سسٹم کے اندر, جس طرح یہ نافذ کیے گئے ہیں, جس طرح بٹھائے گئے ہیں. اور 26ویں ترمیم والا معاملہ بھی ہم آلریڈی سپریم کورٹ میں ٹیک اپ کر چکے ہیں, لیکن سپریم کورٹ ٹیک اپ نہیں کری. حالانکہ جسٹس منصور صاحب جو ہیں انہوں نے خود یہ کا لیٹر لکھا چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ فل کورٹ بنائیے, لیکن نہ فل کورٹ بنائی گئی, نہ اس پہ سنوائی کی گئی. اور اس 26ویں ترمیم کے جو اثرات ہیں, جو اس کا جو فروٹ لینا ہے, وہ یہ پورا سیٹ اپ لے رہا ہے کہ اب مسند بھی بچی ہوئی ہے, عدالتیں بھی کام نہیں کر پا رہی, عمران خان بھی جیل میں رکھے جا رہے ہیں,
عمران خان کی بہنوں کے اوپر بھی ظلم و ستم جو ہے وہ جاری ہے، ان کے خاندان کے اوپر جو ہے ان کو اٹھا کے گرفتاریاں جاری ہیں، بی بی صاحبہ کے اوپر جاری ہیں، باقی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جاری ہے، اور نئے نئے قوانین لا رہے ہیں، جیسے آپ کے سامنے یہ پچھلے دنوں کے انسداد دہشت گردی جو ایکٹ ہے اس کے اندر ترمیم کر کے کہ کوئی شخص بھی اب 6 مہینے کے لیے اٹھا کے ادارہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے کہ یہ خالی مشکوک ہے، تو وہ بھی اگر چیلنج کی طرف جائیں گے تو وہاں آگے 26ویں ترمیم ہی کھڑی ہوگی، تو عدالتوں کے پاس تو اختیار ہی نہیں رہ گیا نا۔ تو ایسے سیٹ اپ کے اندر، ایسے ماحول کے اندر یہ تو بینیفیشری ہو سکتے ہیں کہ یہ فائدہ لے لیں 1 سال 2 سال لیکن تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور قوم جو ہے، دیکھیں قوم جو ہے وہ ان کے خلاف کیوں ہے، وہ کیوں نفرت کر رہی ہے، وہ کیوں نہیں ان کو سپورٹ کری؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی پالیسیاں ایسی ہوں گی، یہ صرف آپ نے کرسی اپنی کو دیکھنا ہے، تو پھر قوم آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ آج پاکستان میں غربت کا معاملہ، یعنی معاشی طور پر معاملہ، آپ کے ملک کے اندر رول آف لا کا معاملہ، یا آپ کے ملک کے اندر امن کا معاملہ، یہ 3 معاملات جو ہیں ان کا حل صرف یہی ہے کہ پاکستان میں عوامی نمائندہ حکومت ہو اور پاکستان میں رول آف لا ہو۔ تو جب یہ آئے گا تو پھر معاملات حل ہوں گے۔ آپ 1000 صوبے بنا دیں گے، مسائل کا حل یہ نہیں ہے۔ آپ مینڈیٹ روٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے آپ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام نے آپ کو منتخب نہیں کیا، آپ کو فکر نہیں ہوتی، اس کی فکر اس کو ہوتی ہے جس کو ووٹ پڑا ہوتا ہے، جس نے جواب دینا ہوتا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، یعنی تمام معاملات کا محور جو ہے وہ صاف شفاف الیکشن کی طرف ہی جاتا ہے اور اسی سے ہر چیز جڑی ہے۔ اگر وہ کوئی ووٹ لے کر آ جائے تو اس کے بعد پھر کوئی بھی ترمیم کرنا چاہے اس کے سب حامی ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ پیپلز پارٹی سے شرمیلا فاروقی صاحبہ، حافظ عبداللہ صاحب اور ہمارے ساتھ نعیم پرجوتا صاحب موجود تھے۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور ہم اہم معاملے کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور سی ٹی ڈی نے، سندھ اور وفاقی حساس ادارے نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے والے ایک نیٹ ورک کا سراغ لگایا ہے اور اس کے بعد پھر گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ اور اس پریس کانفرنس کے اندر بڑا ڈیٹیل بتایا گیا کہ کس طرح یہ پاکستان کے اندر کارروائی کرتے تھے اور ان کا پورا نیٹ ورک کیسے پیسے ٹرانسفر ہوتے تھے اور کون کون سے لوگ اور کہاں کہاں سے کام کرتے تھے۔ پہلے تو سی ٹی ڈی حکام نے جو پریس کانفرنس کی وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر ڈیٹیلز پر بات کرتے ہیں۔ اس ساری کارروائی کا ماسٹر مائنڈ ایک خلیجی ریاست میں رہائش پذیر بھارتی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ اور ہینڈلر سنجے سنجیو کمار اور فوجی یہ ملوث تھا۔ سنجے نے ایک خطیر رقم کے عوض سلمان اس نے ہائر کیا۔ تفتیش کے دوران سی ٹی ڈی نے یہ بھی پتہ چلایا کہ را نے اس واردات کے لیے بہت خطیر رقم خرچ کی اور بینکوں اور مختلف ذرائع سے انہوں نے یہ پیسے بھیجے۔ پہلی کارروائی نہیں ہے جو پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر بھارت کے بہت سے نیٹ ورک جو ہے وہ بے نقاب ہوئے ہیں جس میں وہ کارروائیاں کرتی ہے۔ اگر بات کر لی جائے امریکہ کے حوالے سے بھی تو امریکہ کے اندر بھی اس کی کارروائیاں تھی۔ نیو یارک ٹائمز کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق را نے پاکستان میں 11 سکھ اور کشمیری قتل کیے ہیں۔ را نے امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ اور جرمنی میں شہریوں کو قتل کیا ہے اور 2023 میں کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا ہے۔ پاکستان میں جو ریلوے والا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، ٹرین انسیڈنٹ، وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ پھر کلبھوشن یادو جو پاکستان کے اندر موجود ہے وہ بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ بے نقاب ہوا تھا۔ اسی طرح بھارت سے تعلق رکھنے والے ریٹائرڈ نیوی کے اہلکار جو ہے وہ بھی قطر میں پکڑے جاتے ہیں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے۔ تو پوری دنیا کے اندر ایک نیٹ ورک بھارت کا موجود ہے جو دنیا کے امن کو خراب کرنے کے لیے یا دہشت گردانہ کارروائیوں کو خراب کرنے کے لیے کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بلوچستان اور خصوصاً کراچی کے اندر ان کی جانب سے کارروائیاں کی جاتی ہیں جہاں پر وہ پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دوران تفتیش اس کے اندر یہ معلوم ہوا جو یہ اسپیسیفک کیس ہے اس کے اندر کہ ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے انڈین خفیہ ایجنسی را ملوث ہے، اور اس قتل کی منصوبہ بندی جو اس تحقیقات میں معلوم ہوا کہ بیرون ملک سے ترتیب دی جاتی تھی اور جو کہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ سنجیو کمار اور فوجی نے سلمان اور ارسلان جو خلیجی ریاست میں کام کرتے تھے اور پاکستانی ہیں ان کو اپنا ایجنٹ بنایا تھا۔ اور یہ مکمل نقشوں کے ساتھ یا چارٹس کے ساتھ بتایا گیا کہ کس طرح اس نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا۔ یہ تمام تفصیلات بتانے کا مقصد آج اس پریس کانفرنس کے اندر یہی تھا کہ پوری دنیا کے اندر ہم یہ بتاتے ہیں، اپنے ڈوزیئرز بھی بھیجتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے بھارت کوشش کرتا ہے، اور یہ اس کے مزید شواہد ہیں۔ ہم بھرپور کوششیں جاری رکھیں گے پاکستان کے امن کو ہماری فورسز جو ہیں وہ قائم کرنے کے لیے، اور جس حد تک بھارت کوشش کرے گا اس سے بڑھ کر اس کو جواب بھی دیا جائے گا۔ ابھی ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک ایسی خبر کے حوالے سے جو کہ اپنی جگہ قائم ہے اور لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو پا رہی اور پوری دنیا کی خاموشی اس کو مزید بگاڑ رہی ہے۔ اس پر بات
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बात करेंगे गज़ा के हवाले से। गज़ा में सीज़ फायर के हवाले से बात हो रही थी, अमन मुआहदे के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। इवन जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी थी तो तब भी गज़ा के अंदर उस तबाही को मज़ीद बढ़ा दिया गया था। कोई शख्स अपने घर से ये बताकर जब निकलता है कि मैं राशन लेने जा रहा हूँ, वैसे तो वहाँ पर बहुत कम ट्रकों को जाने की इजाज़त है, लेकिन जो जा भी रहे हैं वो शख्स जो राशन लेने गया होता है वो भी जिंदा वापस नहीं लौट पाता, क्योंकि उन जगहों पर भी अटैक किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा को बाज़ाब्ता तौर पर कहरज़दा शहर करार दे दिया है और गज़ा में 5,14,000 फ़लस्तीनियों को तबाहकुन भूख अफलास का सामना है और ये गज़ा की आबादी का चौथाई हिस्सा है और 3,96,000 फ़लस्तीनी बहरान की हालत में हैं। ये गज़ा की आबादी का 20% है। इस हवाले से पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट्स आया की जा रही हैं, बताया जा रहा है वहाँ पर किस तरह लोग भूख से मर रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है। गज़ाई किल्लत है, 3 माह में 1,760 फ़लस्तीनी सिर्फ गज़ाई किल्लत की वजह से वहाँ पर शहीद हो गए हैं। और एक अमन मुआहदे की बात जब 19 जनवरी को की गई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दूसरी दफ़ा का टेन्योर की सदारत संभाल ली थी, लेकिन वो ज़्यादा अरसा सस्टेन नहीं कर पाया। फिर हमने देखा AI की एक वीडियो हमने देखी जो डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि वहाँ पर कार्रवाइयाँ ज़्यादा कर दी गई, फिर हमने ये भी देखा कि पूरी दुनिया खामोश है और फिर कभी ये प्लान सामने आ जाता है कि 3 अरब ममालिक इसका कंट्रोल संभाल लेंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हमास को वहाँ से वो मुल्क बदर करना होगा। लेकिन हमास सिर्फ एक अस्करी तंजीम नहीं है, बल्कि वो एक सियासी हैसियत भी उस मुल्क की रखती है या उस इलाके की रखती है। और इस तमाम तर सूरत हाल के लिए गज़ा के लोग अभी तक लड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपनी खुद मुख्तारी को बचाना चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को वो नज़र नहीं आ रहा। पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी जुल्म हो वो जालिम के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं, ख़ास तौर पर वो जुल्म जो वेस्ट कर रहा हो, इसमें बयानात आते हैं। वैसे ये जो तमाम कार्रवाइयाँ हो रही हैं या वहाँ पर शहादतों की तादाद बढ़ाई गई है या इसराइल अपनी कार्रवाइयों को तेज़ कर रहा है, इसकी बुनियादी वजह एक ही है, वो ये है कि नेशनल इजलास होने वाला है जिसके अगले महीने के अंदर बहुत से ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले हैं। और ये जो जनरल असम्बली का इजलास होगा, इससे पहले तक जितनी कार्रवाई इसराइल चाहता है वो कर सकता है, वो कर ले, या जितने इलाके को कब्जे में ले सकता है ले ले, लेकिन किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक अमेरिका उसके साथ है तब तक कोई कुछ कर नहीं सकता। अब इसराइली फ़ौज ने गज़ा सिटी पर कब्जे की तैयारियों के तौर पर 60,000 नए रिजर्व फ़ौजियों को तलब कर लिया है। अब इस खबर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर एक रिस्पॉन्ड किया है। वो क्या किया है वो सुनते हैं। नस्ल कुशी को रोकना और बर्बरियत के लिए आवाज़ तो कहीं ना कहीं उठानी होगी और उसको कहीं ना कहीं रोकना तो होगा। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।